الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کوئی قوم کسی قوم سے مذاق نہ کرے، ہو سکتا ہے کہ وہ قوم ان سے بہتر ہو، اور نہ کوئی عورت کسی دوسری عورت کا مذاق اڑائے، یا نہ عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں، اور نہ اپنے لوگوں پر عیب لگاؤ، اور نہ ایک دوسرے کو برے ناموں سے پکارو۔ ایمان کے بعد فاسق ہونا برا نام ہے، اور جس نے توبہ نہ کی سو وہی اصل ظالم ہے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو آداب سکھائے ہیں۔ اصل میں گزشتہ آیات میں مسلمانوں کے آپس میں لڑنے کی صورت میں ان کے درمیان صلح کروانے کا حکم دیا گیا، اس سے بلا تحقیق خبر پر عمل سے منع فرمایا گیا، کیونکہ اس سے لڑائی پیدا ہوتی ہے اور لا علمی میں نقصان پہنچانے کا باعث بنتی ہے۔ یہاں مزید ان چیزوں سے منع فرمایا جو اسلامی اخوت کو نقصان پہنچاتی ہیں اور باہمی عداوت اور لڑائی کا باعث بنتی ہیں۔ اس آیت میں ایسی 3 چیزیں ذکر فرمائیں کہ کسی کا مذاق اڑانا، کسی پر عیب لگانا، اور کسی کو برے لقب سے پکارنا، ان 3 چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں منع کیا ہے۔ لا یسخر قوم من قوم، ساخر یسخر سخرا کا معنی ہوتا ہے استہزاء کرنا، مذاق اڑانا، ٹھٹھا کرنا۔ وہ ہنسی جس سے دوسرے کی تحقیر ہوتی ہے، دوسرے کی دل آزاری ہوتی ہے، جس ہنسی سے دوسرے کا دل خوش وہ مزاح کہلاتی ہے، وہ جائز اور بلکہ مسنون ہے۔ تو یہاں کون سی ہے کہ جس سے دوسروں کی تحقیر ہوتی ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے قوم کا ذکر فرمانے کے ساتھ ساتھ عورتوں کا علیحدہ ذکر اس لیے فرمایا کہ عورتوں کو خاص متنبہ کرنا مقصود ہے، وگرنہ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قوم فرعون، قوم ثمود اور دیگر قوموں کا ذکر فرمایا اور عورتوں کو علیحدہ ذکر نہیں کیا، تو وہاں قوم کے تحت ہی عورتیں آ جاتی ہیں، انہی پر ہی اکتفا کیا گیا۔ پہلی چیز جس سے منع کیا گیا وہ کسی کا مذاق اڑانا یا تمسخر کرنا ہے، کیونکہ اس سے دلوں میں شدید بغض پیدا ہوتا ہے۔ جس کا مذاق اڑایا جائے وہ اسے اپنی تذلیل سمجھ کر ہر وقت انتقام کے موقع کی تلاش میں رہتا ہے، اور ظاہر ہے کہ انتقام میں بات کہاں سے کہاں تک پہنچ جاتی ہے۔ کوئی شخص کسی کا ٹھٹھا یا مذاق اسی وقت اڑاتا ہے جب وہ اپنے آپ کو اس سے بہتر تصور کرتا ہے، اور دوسرے کو اپنے آپ سے حقیر اور کم تر سمجھتا ہے، اور یہ سمجھنا تکبر ہے جس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سخت اور شدید وعید آئی ہے، سخت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
کہ لا يدخل الجنت من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر، کہ جو شخص جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی کبر تکبر ہوگا، وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ قال رجل ان الرجل يحب ان يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، ایک آدمی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہا کہ اللہ کے رسول، ایک آدمی وہ پسند کرتا ہے کہ اس کا لباس بہت اچھا ہو، نعلہ اس کے جوتے اچھے ہوں، تو کیا یہ بھی کبر ہے؟ آپ نے فرمایا ان اللہ جمیل یحب الجمال، نہیں یہ کبر نہیں ہے، بلکہ اللہ خوبصورت ہیں، یعنی اگر وہ خوبصورتی کو اپناتا ہے تو یقیناً اللہ بھی جمیل خوبصورت ہیں، ویحب الجمال، اور خوبصورتی کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبر کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا الکبر بطار الحق وغمط الناس، کبر اور تکبر کیا ہے؟ وہ لوگوں کو حقیر جاننا، لوگوں کو حقیر جاننا ہے، اور حق کو ٹھکرا دینا ہے، حق کو جھٹلا دینا ہے، تو یہ تکبر ہے۔ اور اگر کسی قوم کو تکبر کی بنا پر استہزاء کیا جاتا ہے یا اس کو حقیر جاننے کی وجہ سے استہزاء کیا جاتا ہے تو یہ نعوذ باللہ یہ بہت گھنونی حرکت ہے، اور اس سے کبر ظاہر ہوتا ہے، اور کبر کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، مذاق اڑانے سے منع کرنے کی وجہ بیان فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں مذاق اڑانے سے منع کرنے کی وجہ بیان فرمائی کہ جسے تم حقیر سمجھ کر ذلیل کر رہے ہو، اور اس کا علم صرف اللہ کو ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ کے ہاں تم سے بہتر ہو، کیونکہ اچھا یا برا ہونے کا دار و مدار ظاہری شکل و صورت پر نہیں ہے، بلکہ اللہ سے ڈرنے پر ہے اور تقوی پر ہے، اور تقوی صرف اللہ کے علم میں ہے۔ تو لہٰذا کسی کو حقیر کرنے کے لیے اور ذلیل کرنے کے لیے استہزاء نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے بعد فرمایا وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ، قرآن مجید میں عموماً احکام مردوں کو ہی مخاطب کیے گئے ہوتے ہیں، اور عورتوں کا تبع میں ذکر آ جاتا ہے، تابع ہونے کی وجہ سے الگ ذکر نہیں کیا جاتا، تو یہاں عورتوں کا الگ بھی خطاب ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس گناہ سے عورتوں کو روکنے کی خاص ضرورت ہے۔ یہاں ایک سوال یہ ہے کہ اس آیت میں مردوں کو مردوں سے اور عورتوں کو عورتوں سے ٹھٹھا کرنے سے منع فرمایا ہے، تو کیا مرد عورتوں سے یا عورتیں مردوں سے ٹھٹھا کر سکتی ہیں، مذاق کر سکتی ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ مسلم معاشرہ میں مردوں اور عورتوں کے ملے جلے معاشرے کی گنجائش ہے ہی نہیں جس میں وہ ایک دوسرے کا بے تکلف مذاق اڑا سکے۔ یہاں مردوں اور عورتوں کی مجلسیں ہی الگ الگ ہوتی ہیں، اس لیے دونوں کو الگ الگ ہی منع فرمایا ہے، یعنی مخلوط مجلسیں وہ اسلام میں جائز ہی نہیں ہیں۔ اس کے بعد مذاق کس طرح اڑایا جاتا ہے؟ مذاق خواہ زبان کے ساتھ اڑایا جائے یا کسی کے نقص کی طرف اشارہ کر کے یا نقل اتار کر، ہر طرح کا مذاق حرام ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا حسبک من صفیۃ کذا وکذا قال غیر مسدۃ تعنی قصیرة فقال لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لما زجته قال وحكيت له إنسانا فقال ما أحب إني حكيت إنسانا وأن لي كذا وكذا، کہ آپ کو صفیہ سے ہی یہی کچھ کافی ہے کہ وہ ایسے ایسے ہے۔ مسدد کے علاوہ دوسرے راوی نے وضاحت کی ہے کہ مروان کا قد چھوٹا ہونا تھا، تو آپ نے فرمایا یقیناً تم نے مراد ان کا قد چھوٹا ہونا تھا۔ تو مسدد
نے یہ بات وضاحت فرمائی کہ صفیہ کا قد چھوٹا تھا، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ان کے بارے میں یہ بات کہی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یقیناً تم نے ایسی بات کہی ہے کہ اگر سمندر کے پانی میں ملا دی جائے تو سارے پانی کو خراب کر دے. حضرت عائشہ نے بیان کیا اور میں نے آپ کے سامنے کسی انسان کی نقل اتاری ہے تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو آپ نے فرمایا میں نہیں پسند کرتا کہ میں کسی انسان کی نقل اتاروں خواہ مجھے یہ کچھ مل جائے. تو یہاں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں بات ہو رہی ہے اور انہوں نے یہ بات کہی. تو اس روایت یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کتنا جو ہے وہ اپنے مومن مسلمان بندے کا احترام اور عزت اور توقیر کرتے ہیں. ان کے لیے ذلت کے الفاظ، استہزاء کے الفاظ اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتے. جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے متعلقہ استہزاء پسند نہیں فرماتے تو وہ جو مشرک اللہ رب العزت کا اللہ یستہزئ بہم کہ پہلے میں جہاں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا استہزاء کرتے ہیں، تو اللہ اپنا استہزاء کیسے پسند فرمائیں گے؟ تو اس لیے کفر اور شرک میں ڈوبے ہوئے لوگ وہ اللہ کے استہزاء سے باز نہیں آتے، اور مومن مسلمان ایک دوسرے کے استہزاء سے باز نہیں آتے، جو بہت بڑی وعید کے مستحق ٹھہر رہے ہوتے ہیں. لہٰذا اللہ رب العزت کے حکم کو مانا جائے اور استہزاء سے بچا جائے، خواہ وہ کسی مسلمان کے بارے میں ہو یا نعوذ باللہ اللہ رب العزت کی ذات کے بارے میں ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے. وما علیہ الا البلاغ المبین.